السلام علیکم محترم ناظرین۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر دم کی جاتی ہے یا جس پر پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ دوستو، اگر عقیدے کی بات کی جائے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اور کسی سے اس عورت نے سورت فاتحہ کو سیکھ لیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام کو سنوار دیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر ہے، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا اور اس کا شوہر اپنے خدا کی عبادت کرنے لگا، ان سے مدد مانگنے لگا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو سورت فاتحہ کے بارے میں یاد آیا۔ سورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں گی تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت کو مزید پیدا کرنا تھا، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھا اور پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس عورت نے سورت فاتحہ کا پانی دم کر کے اپنے بچے کو پلایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے اسے کبھی کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی تدبیر نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کبھی بھی بچھو نے نہیں کاٹا ہو۔ اس عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو اس بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کی، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس پر ناراض ہو گیا کہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا ہی تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے بہت سخت نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اس بندے کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچوں کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے، وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس بندے کو اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہ تھا، یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔
جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچوں کو حکم دیا اور جب اس نے کاٹا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، جس سے تمام مرچ اس کی آنکھ، ناک اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کر اس نے وہیں پر دم توڑ دی۔ ہمدان میں یہ خبر بہت تیزی سے پھیل گئی، ہر جگہ کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں اس کے پھر سے وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کروں گی، جس سے میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، جس سے میرے مال میں برکت ہوگی۔ وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وہ سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنا اعتماد اور یقین سے رہتی جس کا کوئی حساب نہ تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری ملی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں اس کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس بندے نے اس عورت کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور دھیرے دھیرے زندگی پہلے جیسی ہونے لگی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی منتر ہے کیا جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر اس عورت نے کہا، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ مجھے اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھا کرتی ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر اتنا ہی آپ کو اس سورت سے پیار ہے اور اتنی ساری فضیلت اس سورت کی ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام کو پڑھا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔